آپ جیسے سینئر تجزیہ کار یہی تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی سادہ اکثریت سے سامنے نہیں آئے گا، یعنی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی مخلوط سیٹ اپ آئے گا، کیونکہ ابھی جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ بتاتی ہے. لیکن مخلوط سیٹ اپ کے لیے مزمل صاحب ابھی سے ایک دوسرے پر اتنی تنقید، پھر مخلوط سیٹ اپ میں یہی لوگ اکٹھے ایک پیج پر آ جائیں گے، کیسے دیکھتے ہیں پوری صورتحال کو؟ اب آپ مخلوط سیٹ اپ کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں یہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ کے خیال میں مخلوط سیٹ اپ یہ ہے کہ آگے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے تو مجھے یہ نظر نہیں آتا ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ دونوں جماعتیں آگے کوئی مل کر حکومت بنا سکیں گی. اگر مخلوط سیٹ اپ میں آپ یعنی ایک ان میں سے آپ کو بھاری اپوزیشن میں نظر آئے گی؟ جی ایک اپوزیشن میں ہوگی، یا مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوگی یا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی، دونوں حکومت میں نہیں. اور وہ پراپر تگڑی اپوزیشن ہوگی، کوئی فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہوگی. سیٹرلی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ تگڑی ہوتی ہے، فرینڈلی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. تو جب تک کہ اپوزیشن ریزائن کر کے پارلیمنٹ سے باہر نہ چلی جائے، ورنہ تو آپ دیکھیں عمران خان اپنا پہلا خطاب نہیں کر سکے تھے پارلیمنٹ میں. اتنی بڑی مضبوط حکومت، 1 پیج، فوج ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ساتھ، جنرل فیض ساتھ، پہلا خطاب پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے تھے کیونکہ اپوزیشن تگڑی تھی اور انہوں نے نہیں خطاب کرنے دیا تھا پارلیمنٹ میں. تو اپوزیشن تگڑی ہوتی ہے تو پھر پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک حکومت بنائیں گے. یہ ضرور ہے کہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں شراکت دار ہو سکتی ہیں، یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں سے جو بھی حکومت بنائے گا اس کے ساتھ. لیکن مجھے اب بھی یہ نظر آتا ہے کہ اب پاکستان میں شاید مسلم لیگ نون کوئی بہت زیادہ بڑی مخلوط حکومت بنانے کے موڈ میں بھی نہیں ہوگی. اگر ان کو 4 5 6 جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑے گی تو وہ نہیں بنائیں گے. وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اور یہ موقع کسی اور جماعتوں کو دے دیں گے، کیونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ مخلوط حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو مجھے تو لگتا ہے نہ پی ٹی آئی کو مخلوط حکومت بنا سکتی ہے، نہ نون بنا سکتی ہے. پیپلز پارٹی صرف مخلوط حکومت بنانے کے موڈ میں ہے. اب وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں، کتنا ناکام ہوتے ہیں، یہ وقت بتائے گا. یہ جو رضا ہارون صاحب اور انیس ایڈوکیٹ صاحب نے شمولیت اختیار کی پیپلز پارٹی میں، یہ کتنا بڑا دھچکا ہے ایم کیو ایم کے لیے؟ یہ میں نہیں سمجھتا. ایم کیو ایم میں کسی فرد کا ووٹ نہیں ہے اور کراچی میں کوئی وننگ ہارسز بھی نہیں ہے. کراچی شہر کی اگر سیاست دیکھی جائے تو وہاں جماعتوں کا ووٹ ہے. وہاں تو فاروق ستار اکیلے نہیں جیت سکتے، مصطفیٰ کمال اکیلے نہیں جیت سکتے. کوئی بھی مجھے کراچی میں ایسا آپ ایک نام بتا دیں جو کہے کہ میں اپنی پارٹی ٹکٹ کے بغیر کراچی سے جیت سکتا ہوں. تو یہ لوگ ایم کیو ایم میں سائیڈ لائن تھے. نئی جو قیادت تھی ایم کیو ایم کی، اس میں ان کی جگہ نہیں بن رہی تھی تو انہوں نے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، جو ایک روٹین کا معاملہ ہے. لیکن کراچی کی سیاست میں کوئی وننگ ہارس نہیں ہے. وہاں جماعتوں کا ووٹ ہے. ایم کیو ایم جس کو ٹکٹ دے دے گی اس کو ایم کیو ایم کا ووٹ ڈال جائے گا، جس کو پیپل پارٹی ٹکٹ دے دے گی اس کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ووٹ ڈال جائے گا، جس کو جماعت اسلامی ٹکٹ دے دے گی اس کو جماعت اسلامی کا ووٹ ڈال جائے گا. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کی سیاست میں کسی کا ادھر سے ادھر جانے سے کوئی جماعت کمزور ہوتی ہے یا کوئی جماعت مضبوط ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.